سورۃ النساء مدنی سورت ہے. اس میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں. 176 آیات ہیں. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 4 ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے. نساء کے معنی ہے عورتیں ہیں. اس سورہ مبارکہ کو سورۃ النساء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے اور عورتوں پر جو زمانہ جاہلیت میں پوری دنیا میں ظلم ہوتا تھا وہ تمام ظالمانہ قوانین کو ختم کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے خطبے میں 3 آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں. اس میں سے ایک یہ آیت کریمہ ہے جسے نکاح کے خطبے میں تلاوت فرماتے اور آج بھی جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو یہ تینوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اے لوگوں اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو. یہ قرآن مجید فقان حمید کا اسلوب ہے کہ جہاں بھی معاملات کا ذکر ہے وہاں اکثر اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، کیونکہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو ظلم کرنے کے کئی طریقے ایسے ہیں کہ جس میں ثبوت باقی نہیں رہتا اور معاشرے کا کوئی دوسرا فرد ان کی گرفت نہیں کر سکتا. خاص طور پر شوہر اور بیوی کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر عام طور پر جو ظلم کیا جاتا ہے اس پر کوئی گواہ موجود نہیں ہوتا. مثلا اگر اس طرح مارا جائے کہ عورت کے جسم پر نشان نہ پڑے لیکن بلا وجہ مارا جائے تو عورت اس کا ثبوت کہاں سے پیش کرے؟ یا ایسی جگہ پر مارا جائے کہ جو جگہ دکھائی نہ جا سکے. جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بعض حضرات ایسی جگہوں پر مارتے ہیں کہ بچہ وہ جگہ تو دکھا نہیں سکتا اور کہتے ہیں تعلیم کے لیے بچوں کو مارنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی بچوں کو یا کسی کو مارا نہیں ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا. جب میں حضور کی خدمت میں گیا تو میں 10 سال کا بچہ تھا. بہت سارے کام میں غلط کرتا تھا لیکن رسول اللہ نے کبھی نہ مجھے ڈانٹا نہ ہی مجھے مارا. حضرت زید بن حارثہ وہ بھی تقریباً 10 سال کے تھے، غلام بن کر حضور کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی کہ جب ان کے چچا اور ان کے بھائی زید بن حارثہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول اللہ کے پاس پہنچے. اصل میں زید بن حارثہ غلام نہیں تھے، وہ کسی میلے میں گئے تھے تو وہاں سے ان کو اغوا کر لیا گیا تھا. اس زمانے میں بچوں کو اغوا کر کے غلام بنا کر آگے بھیج دیتے تھے. جن لوگوں نے انہیں اغوا کیا، اغوا کر کے انہوں نے کہیں بھیج دیا. پھر وہ بکتے بکتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ نے فرمایا آج سے تم آزاد ہو اور تم میرے بیٹے ہو. اب اتنے عرصے کے بعد ان کے رشتہ داروں کو یہ پتا چلا کہ مکہ مکرمہ میں زید بن حارثہ ہیں رسول اللہ کے پاس، تو وہ زید بن حارثہ کو لینے کے لیے آئے. رسول اللہ نے بلایا اور فرمایا کہ زید بن حارثہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو زید بن حارثہ اٹھے اور رونے لگے گلے لگ کر. ایک ان کے بھائی تھے اور ایک ان کے چچا تھے. روئے، اپنے ماں باپ کا حال پوچھا. پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ آئے اس لیے ہیں کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. تو میں نے یہ کہا ہے کہ میں زبردستی نہیں کروں گا، زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے.
اور میرے پاس رہنا چاہے تو میں منع نہیں کروں گا. تو حضرت زید فوراً اپنے چچا کو چھوڑ کر رسول اللہ کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. تو وہ آپ کے چچا کہتے ہیں زید کیا ہو گیا تجھے؟ کیا تو اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جائے گا؟ ارے تو آزادی کی زندگی چھوڑ کے غلامی کی زندگی اختیار کرے گا؟ وہ بھی تو یہی سمجھ رہے تھے کہ زید جو ہے غلام ہے. تو حضرت زید نے جو کچھ بھی کہا وہ الفاظ ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے. خلاصہ کلام یہ تھا کہ جو کچھ اس در پر ہے وہ کسی در پر نہیں. تو آپ کے چچا بھی مطمئن ہو گئے، اتنا پیار دیا رسول اللہ نے. یہ طریقہ کار ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مار کے پڑھاؤ. لیکن مارنا خاص طور پر ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ جو 5 سال کے، 4 سال کے، 6 سال کے ہوتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ پیٹا جاتا ہے، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. خاص طور پر ایسی حرکتیں کرنے سے بچوں کے دل میں قرآن پڑھنے سے، قاعدہ پڑھنے سے نفرت ہو جاتی ہے کہ بھئی اسکول میں تو اتنی مار نہیں لگتی، یہاں بڑی مار لگتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سلیم عطا فرمائے. اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بغیر مارے سمجھانا بڑا مشکل کام ہے، اور مارنا یہ شارٹ فارم ہے. جیسے پیراسیٹامول سے علاج کرنا ہو تو تھوڑی دیر لگتی ہے، لیکن اینٹی بایوٹک اگر دے دیا جائے تو فوراً شفا مل جاتی ہے، فوراً آدمی صحیح ہو جاتا ہے. لیکن بغیر ضرورت کے ایسی دوا دینا انسانی صحت کے لیے مضر ہے. تو بغیر ضرورت کے مارنا بچے کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مار کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ مارے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہوتی. اسی طرح ہماری بہنوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پر ٹوکنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ بچہ اگر 10 غلطیاں کرتا ہے تو اگر ہو سکے تو 9 غلطیوں کے بارے میں چشم پوشی کرو، یعنی ایسا دیکھو گویا کہ دیکھا ہی نہیں ہے. کیونکہ 10 پر اگر تم اس کی گرفت کرو گے تو یہ نڈر ہو جائے گا، بے باک ہو جائے گا، بے شرم ہو جائے گا. اور پھر کسی کے سامنے، یہ عورتوں کی بہت بری عادت ہے کہ کسی کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگر ان کی کوئی اصلاح کسی کے سامنے کر دے تو بہت برا لگتا ہے. کہتے ہیں آپ نے سب کے سامنے بے عزت کر دی، سب کے سامنے میری اصلاح کر دی. تو جس طرح بڑوں کے اندر عزت نفس کا مادہ ہے تو بچوں میں بھی عزت نفس ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بے عزتی نہ کرے، اور جتنا بچوں کو ذلیل کریں گے، جتنا بار بار کہیں گے برے ہیں برے ہیں برے ہیں، تو بچے برا بن کے دکھائیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم بہت برے ہیں تو ہم آپ کو برا بن کے دکھاتے ہیں. تو اس لیے اصلاح کے جو انداز ہیں اس میں سختی کرنا، غصہ کرنا، یہ اسی طرح ہے جیسے اینٹی بایوٹک ہے. تو یہ تو جب کوئی گزارا نہ ہو اور اس کے بغیر چارہ نہ ہو تبھی یہ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ پھر بچے کے سامنے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر جب ایک تھپڑ آپ ماریں گے نا تو بچہ کہے گا آج تو ابو کا موڈ بڑا اچھا ہے، کل تو ابو نے 10 تھپڑ مارے تھے، آج ایک ہی مارا ہے تو آج تو بہت اچھا موڈ ہے. یعنی جب تک اب 10 سے اوپر تھپڑ نہیں ماریں گے وہ 10 کا عادی ہو چکا ہے. تو جانوروں جیسا سلوک بچوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ نہ کیا جائے. خاص طور پر چہرے پر مارنا اور سر پر مارنا یہ حرام ہے. کسی کے چہرے پر مارنا، یہاں تک کہ جانور کے چہرے پر بھی مارنا اور سر پر مارنا حرام ہے. بچہ ہو یا عورت ہو اس کے جسم پر اس طرح مارنا کہ جسم پر نشانات پڑ جائیں یا مار کا اثر اندر ہڈی تک پہنچے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی حرام ہے. پھر بھی اگر بچے کی اصلاح نہ ہوتی ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو جو شریعت کے حدود ہیں اس حدود میں رہ کر اصلاح کی جا سکتی ہے. ہم مکلف تو نہیں ہیں اس چیز کے، ہماری ذمہ داری ہے ہم سمجھائیں، ناراض ہوں، غصہ کریں، ڈانٹ دیں، ہلکا پھلکا مار دیں. اس کے بعد بھی وہ سدھرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کل بروز قیامت ہماری گرفت نہیں ہونی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیے اپنے بیٹے کی تربیت میں انہوں نے کوئی نقص چھوڑا تھا؟ آپ نے مکمل طور پر اپنے بیٹے کی تربیت کی. لیکن نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا وہ کافر تھا، منافق تھا، اپنے نفاق کو چھپا کر. اور آپ نے آخر تک یہ کہا کہ آ جا کشتی میں سوار ہو جا، تو کہنے لگا نہیں میں پہاڑ پر چڑھتا ہوں اور پہاڑ جو ہے وہ مجھے بچا لے گا.
تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے میں اور تربیت میں تو کوئی قصور نہیں تھا. اصل بات تو یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. اگر کسی کا بچہ ہیروئنچی ہو جائے تو ماں باپ کو جتنی فکر ہوتی ہے اس سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ بچہ اگر بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے یا نماز قضا کرتا ہے تو ہیروئنچی اور چرسی بچہ بن جائے، اس سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ بری صحبت میں بیٹھتا ہے، بچہ گالی بولتا ہے، وہ گالی بکتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. لیکن عام طور پر والدین اس کی فکر نہیں کرتے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. تو افراط اور تفریط دونوں سے بچنا ہے. بالکل چھوڑ دینا یہ بھی منع ہے، اور اتنی سختی کرنا جو شریعت کے حدود سے باہر ہے یہ بھی منع ہے. تو جہاں بھی معاملات کا ذکر ہے قرآن پاک نے اللہ سے ڈرنے کا ذکر ضرور کیا، کیونکہ جب ہمارے دل میں خوف ہوگا تو ہم معاملات کے اندر یہ نہیں دیکھیں گے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہی فکر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس سے ڈرتے ہوئے معاملات کو درست ادا کیا جائے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام. لوگ اپنے عقائد کو درست نہیں کرتے بلکہ قرآن کے معنی کو بدل دیتے ہیں. من نفس واحدہ کا ترجمہ اب جو نام نہاد اسکالر کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو دانشور مفکر کہتے ہیں، اور وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کا باپ تصور نہیں کرتے اور وہ اپنے آپ کو بندر کی اولاد سمجھتے ہیں، تو وہ من نفس واحدہ کا غلط ترجمہ یہ کرتے ہیں تمہیں ایک جرثومے سے پیدا کیا، ایک جرثومے سے پیدا کیا. پھر وخلق منہا زوجہا، اور اللہ نے اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. تو وہ اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں یوں ہے کہ اس ایک جرثومے سے دوسرا جرثومہ پیدا کیا. یعنی جو سائنسی جو نظریہ ہے کہ نطفہ جو ہے وہ پہلے ایک ہوتا ہے، ایک سیل ہے، پھر ایک سے وہ ڈیوائیڈ ہو کر دو ہو جاتے ہیں سیل، پھر دو کے چار ہوتے ہیں، پھر چار کے 8 ہوتے ہیں، پھر 8 کے 16 ہوتے ہیں. تو وہ یہ نظریہ اس آیت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کو ہم کیسے سمجھائیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا، بن ماں کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا. تو یہ چیز وہ سمجھا نہیں سکتے، تو بجائے اس کے کہ وہ مزید علم حاصل کریں اور سمجھانے کی صلاحیت پیدا کریں، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے معنی کو بدل دیا اور اس کی تفسیر کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ ایسی غلطیوں سے اور ایسے خرافات سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. تو بے دین لوگ اپنی بے عقلی، بد عقلی اور نافہمی کی وجہ سے اس پر ہنستے ہیں. کیا اتنے سارے انسان اور ایک آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ بات بالکل عقل کے مطابق ہے. اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں، کہتے ہیں 7 ارب انسان ہیں اس وقت دنیا میں. 100 سال پہلے کتنے تھے؟ تو کہتے ہیں 100 سال پہلے ان کی تعداد بہت کم تھی. اچھا یہ بتائیے 200 سال پہلے اور کم تھے. یہ تو ایک تاریخی بات ہے. اس طرح پیچھے جاتے رہیں تو کم ہوتے جائیں گے. تو جو چیز پیچھے کی طرف، کمی کی طرف جا رہی ہو، وہ ایک پر جا کر ہی رکے گی جا کر. جیسے دنیا میں اس وقت کروڑوں سید ہیں. کتنے سید ہیں؟ کروڑوں سید ہیں. لیکن آپ اگر پیچھے جاتے رہیں تو ان کا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے. تو رسول اللہ ایک ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ امام حسن اور امام حسین سے ہے. تو امام حسن اور امام حسین 2 ہیں، لیکن اس وقت پوری دنیا میں سید کتنے ہیں؟ کروڑوں سید ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہیں اور ان کے بیٹے ہیں 12، اور ان 12 بیٹوں سے جو اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا سمندر کے پار ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 6 لاکھ تھی. تو اس طرح ہر قبیلہ پیچھے جا کر وہ کسی نہ کسی ایک شخصیت سے ملتا ہے، اور پھر وہ تمام شخصیتیں پیچھے جا کر آدم علیہ السلام سے ملتی ہیں. پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے انسانیت کی ابتدا ہے. تو اگر ان کے کوئی والد ہوتے یا ان کی ماں ہوتی
تو پھر سوال ہوتا کہ ان کا پھر باپ کون ہے؟ چلو ان کا بھی کوئی باپ ہوتا تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ تو ابتدا کے لیے ضروری یہ تھا کہ عام جو تخلیق کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر غیر معمولی طریقے سے ان کو پیدا کیا جائے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس طرح بنایا کہ اپنے دست قدرت سے آپ کا پتلا فرمایا، آپ کا پتلا تیار فرمایا مٹی سے، پھر اس میں روح ڈالے. تو یہ سائنسدان اس پر ہنستے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غیر معمولی طریقے سے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک سرکل بناتے ہیں کہ پہلے ایسا تھا کہ پہلے جو ہے کیڑا پیدا ہوا، پھر کیڑے سے یہ پیدا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ بندر پیدا ہوئے، پھر بندر میں جو ہے کئی سال گزرے تو ان کی شکلیں بدل گئی اور وہ انسان بن گئے. لیکن جب سے انسان ہے یہ بتائیے کہ انسانوں کو دنیا میں آئے ہزاروں سال گزر گئے اور تاریخ کی کتابیں موجود ہیں. ان ہزاروں سالوں میں کوئی تاریخ کا ایک واقعہ بتا دیں کہ بندر جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا ہو، کبھی آپ نے سنا؟ تو ہزاروں سال گزر گئے، انسان اپنے سامنے بندروں کو دیکھتے ہیں اور سائنسدان بندر کو سکھانے کی اتنی محنتیں کرتے ہیں، لیکن وہ انسان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، انسان جیسا نہیں ہو سکتا. تو ہزاروں سال میں ایک بھی بندر انسان نہیں بنا، تو اتنے سارے انسان بندروں سے کیسے پیدا ہو گئے؟ کسی بھی وقوفانہ سوچ. اچھا پھر چلے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا، تو اب آدم علیہ السلام کی زوجہ کہاں سے آئیں؟ اگر زوجہ عام پیدائش کے مطابق ہوتی تو پھر حضرت حوا کی ماں ہوتی، باپ ہوتا، تو ان کے ماں باپ کا پھر ماں باپ ہونا ضروری تھا. تو یہ سلسلہ اوپر تک جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے، یعنی عام جو قدرت کا قاعدہ ہے اس سے ہٹ کر ایک نئے قاعدے کے مطابق حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت تو قادر ہے. تو اس میں نہ حضرت حوا کی توہین ہے نہ حضرت آدم علیہ السلام کی توہین ہے، یہ تو رب کی قدرت کا اظہار ہے. الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ حضرت حوا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. ہر بیوی وہ اپنے شوہر کی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی پسلی سے بنی ہے، تو ہر بیوی نہیں بنی. صرف حضرت حوا جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بسا کے معنی پھیلا دیا، اللہ نے پھیلا دیے منہما ان دونوں سے، رجالاً کثیراً ونساء، کئی مرد اور کئی عورتوں کو. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. الذی تساءلون بہ، وہ رب جس کے نام پر تم مانگتے ہو. والارحام، اور رشتے داروں کا خیال کرو. ارحام یہ رحم کی جمع ہے، اور رحم جو ہے وہ بچہ دانی کو کہتے ہیں. تو ارحام سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن کا ماں باپ سے بہت قریبی تعلق ہے، جیسے بھائی بہن ہو گئے، اسی طرح ماموں، چچا، پھوپھی، خالہ، اس طرح کے قریبی رشتہ دار. تو خاص طور پر قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا. حدیث پاک میں ہے جو رزق کی کشادگی چاہے اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے. اور آج جو روزی کی تنگی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس رشتہ دار سے قطع تعلق کی ہے تو اس سے منہ بند ہے، بات چیت بند ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ برا بھی کرتا ہے پھر بھی اس سے ہمیں اچھا تعلق رکھنے کا حکم ہے. ہم اپنی زبان سے اسے کوئی تکلیف نہ دیں اور اس کی تکلیفیں برداشت کریں. جیسا کہ حدیث پاک میں کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. وآتوا الیتامی اموالہم،
اور یتیموں کو ان کے مال واپس کرو۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک شخص، اس کی نگرانی میں ایک یتیم بھتیجا تھا، یعنی اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس کے چچا نے اسے اپنے گھر رکھ لیا۔ اس یتیم بچے کا بہت سارا مال تھا۔ جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو اس نے اپنا مال طلب کیا، تو اس شخص نے دینے سے انکار کر دیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ شخص جب یہ آیت سنتے ہیں تو وہ اس کا مال اسے دے دیتے ہیں، اور کتنا پیارا جملہ کہتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یعنی مال دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ آج کیا ہم کسی کو قرآن سنائیں یا وہ قرآن پڑھے تو کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے؟ جو لوگوں کے مال دبا کر بیٹھے ہیں وہ کسی طور پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث کو یعنی ناپاک کو طیب کے ساتھ، پاک کے ساتھ نہ ملاؤ۔ طیب سے مراد حلال مال ہے جو خود تمہارا ہے، اور خبیث سے مراد یتیم کا مال ہے جو یتیم کے لیے تو طیب ہے لیکن تمہارے لیے خبیث ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اپنے حلال مال کے اندر ان کا مال مکس نہ کرو، اسے تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج فی زمانہ یہ مرض مسلمانوں میں اتنا عام ہے، اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ حج پر حج کیے جا رہے ہیں، عمرے پر عمرے کیے جا رہے ہیں، حاجی صاحب پہلی صف میں ہوتے ہیں، حاجی صاحب سیٹھ صاحب غریبوں کی امداد کر رہے ہیں، بڑی شہرت ہے، فلاں ہسپتال کے اندر اتنے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، اتنے گھروں میں راشن جا رہا ہے، لیکن وراثت کی تقسیم جو شرعی ہے وہ انہوں نے آج تک نہیں کی۔ شرعی جو حق ہے وہ حق نہیں دیا، بلکہ ہوا یہ کہ والد کا انتقال ہوا تو والد کے انتقال پر 4 بھائی تھے، بڑے بھائی نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، کچھ حصہ دیا، باقی رکھ لیا۔ اب 3 بھائی جو تھے ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو جو بڑا بھائی ہے اس نے اس کا حق تو مارا تھا، اب اس کا انتقال ہوا تو یہ اس کے یتیم بچوں کا حق ہو گیا، اب بھی مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کہتا ہے سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، کبھی کینسر ہے تو کبھی ٹی بی ہے تو کبھی ایڈز ہے تو کبھی یہ بیماری، کبھی وہ بیماری، بنگلوں میں بھی چین نہیں ہے، تو کہاں سے چین ہوگا؟ جب مسلمانوں کے دل دکھائے جائیں گے، چاہے اپنی زبان سے تکلیف دے، ہاتھ سے تکلیف دے، 1 روپیہ بھی کسی کا دبا لیں گے تو چین کہاں سے آئے گا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر خفتم تم خوف کرو، اللہ تقسطوا تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامى یتیموں میں تم انصاف نہ کر سکو گے، فانکحوا تو تم نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو، مثنا 2 وثلاثا اور 3 ورباع اور 4 اس آیت کا ترجمہ تو یوں ہے، لیکن اس سے مراد و مفہوم یہ ہے کہ 2 نکاح کر لو یا 2 سے زائد 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو بعض نادان نے سمجھا 2 تو 2 ہو گئے 4، وثلاثا اور 3 یہ 6، 4 اور 3 ہو گئے 10، ورباع اور 4 یہ ہو گئے 8 تو 18۔ تو انہوں نے کہا جی 18 نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں نے کہا جو گستاخ صحابہ ہیں اور سارا دن وہ ماتم کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض اور فرقوں نے بھی کہا 18 تک نکاح کر سکتے ہیں۔ اب ایک نیا فتنہ نکلا، وہ کہنے لگے قرآن نے یہ کہا کہ 4 2 کرو اور 3 کرو اور 4 کرو، اور اس سے زیادہ منع ہے، اس کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ تو کہنے لگے 18 نہیں بلکہ 20 25 40 جتنے نکاح کرنے ہو کر سکتے ہیں۔ تو جب تک قرآن رسول اللہ کے فیض سے اور حضور کے نور سے سمجھا نہ جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر وہ لوگ کہ جو گستاخ صحابہ ہیں ماتم کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ایک اور نیا مسئلہ نکالا، انہوں نے نکاح کے مفہوم کو بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ نکاح جو ہے وقتی بھی ہو سکتا ہے،
مثلا کسی سے نکاح کیا جائے اور کہا جائے 2 دن کے لیے نکاح کر رہا ہوں، 2 دن کے بعد تو خود بخود آزاد ہے. یا انہوں نے کہا کہ ایک تو زنا وہ ہوتا ہے کہ جو زنا زبردستی کیا جاتا ہے وہ تو حرام ہے، لیکن اگر باہمی رضامندی سے میاں بیوی وہ بننا چاہیں اس انداز میں کہ کوئی بھی گواہ نہ ہو، وہ تنہائی میں وہ طے کر لیں کہ آج رات گزارنے کے 1000 روپے اور اسے متع کا نام دے دیں تو یہ حلال ہے. نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا. آپ نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ زنا اور شراب کو نام بدل کر حلال کہیں گے. تو انہوں نے زنا کا نام متع رکھ دیا، کوئی گواہ کی ضرورت نہیں. لڑکا اور لڑکی وہ آپس میں طے کر لیں کہ ایک رات کے 1000 روپے ہیں کہ 2000 روپے، کہ رات گزارے اور پھر دونوں جدا جدا ہو جائیں، اور اس کو وہ متع کا نام دیتے ہیں. تو زنا کا نام انہوں نے متع رکھ دیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ زنا اور شراب کو وہ حلال کہیں گے، اس کا نام بدل کر حلال کہیں گے، اور یہ امت کے بدترین لوگ ہوں گے. اس آیت کریمہ کا شان نزول اور اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ پہلے تو فرمایا اگر تم خوف کرو کہ تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کرو، جس عورت کو تم پسند کرو اس سے نکاح کرو، 2 کرو یا 3 کرو یا 4 تک نکاح کرو. تو یتیموں میں انصاف نہ کر سکو گے اور نکاح کرو، ان دونوں باتوں میں کیا تعلق ہے؟ مفسرین نے اس کے بارے میں شان نزول میں فرمایا کہ کئی قسم کی برائیاں اس وقت معاشرے میں پائی جاتی تھیں. اس آیت نے ساری برائیوں کو ایک ساتھ ختم فرمایا. مثلا ایک برائی تو یہ تھی کہ یتیم لڑکی سے لوگ شادی کرتے، اور یتیم لڑکی سے جب وہ نکاح کرتے تو انہیں اس عورت سے کوئی غرض نہ ہوتی، کوئی رغبت نہ ہوتی، اس کے حقوق ادا نہ کرتے، صرف اس وجہ سے نکاح کرتے کہ اس کا مال بہت زیادہ تھا. تو نکاح کر لیتے اور پھر اس کے مرنے کا انتظار کرتے کہ یہ مرے تو ہم اس مال کے وارث ہو جائیں. تو فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا محسوس ہو کہ تمہیں اس عورت سے کوئی رغبت نہیں لگ رہی اور مال کی لالچ تمہیں شادی کرنے پر مجبور کر رہی ہے تو اس سے نکاح نہ کرو، بلکہ اس عورت سے نکاح کرو جس عورت سے تمہیں نکاح کرنے کی رغبت ہو. یعنی رغبت سے نکاح کرو، مال کے لالچ میں تم یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جائے کہ یہ یتیم بچے ہیں، آپ اپنی کفالت میں رکھ لیں، ذرا ان کو اپنے گھر میں رکھ لیں، کیونکہ اسلام نے یتیم خانے کا کوئی تصور نہیں دیا. اسلام نے یہ تصور دیا کہ یتیم بچہ جس محلے میں ہو اس محلے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے. لوگوں نے اپنے گھروں میں یتیم بچے رکھے، تو ان سے جب یہ کہا جاتا کہ یتیم بچوں کو اپنے گھر میں رکھ لو تو وہ کہتے نہ بابا نہ، یتیم بچوں پر کبھی غلطی میں ہاتھ اٹھ گیا یا کچھ بول دیا، بے انصافی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، ہم یتیم بچوں کو نہیں رکھتے. اور دوسری طرف وہ زنا کرتے تھے، اور زنا کرنے کی وہ بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو فرمایا کہ اگر تم خوف کرتے ہو یتیموں میں بے انصافی کا تو تمہیں زنا سے بھی خوف کرنا چاہیے، یہ بھی تو گناہ ہے. تو تم نکاح کرو اور زنا نہ کرو، حرام کے قریب نہ جاؤ. تیسرا مسئلہ یہ تھا بعض لوگ اس بات کا تو خوف رکھتے تھے کہ یتیموں میں نا انصافی نہ ہو جائے. شاید کسی بھائی یا بہن کی سمجھ میں یہ بات اگر نہ آئے تو اس کو آسان الفاظ میں یہ کہیں آج ایسے لوگ ہیں کہ وہ بعض چیزوں کے معاملات میں بڑا ڈرتے ہیں. مثلا ان سے کہا جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہے، تو ایک بیوہ عورت ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں. تو وہ کہیں گے دوسرا نکاح کرنے میں مجھے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، میری زوجہ بھی اس نکاح کو قبول کر لے گی اور میری بھی صلاحیت ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ دونوں بیویوں میں ناانصافی نہ ہو جائے. تو آپ بڑے متاثر ہوں گے کتنا اللہ کا خوف ہے. لیکن فجر کی نماز قضا کرنے میں انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا، حرام کمانے میں، جھوٹ بولنے میں، بدنگاہی کرنے میں، فلمیں دیکھنے میں، عورتوں کو تکنے میں انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا، آفس میں لڑکیوں سے دوستی کرنے میں کوئی ڈر نہیں لگتا. تو بعض چیزوں میں وہ ڈرتے ہیں اور بعض چیزوں میں بالکل بے باک ہیں. تو جس گناہ کا انسان عادی ہوتا ہے اس سے عام طور پر اس کے دل میں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں، تو اس زمانے میں جو لوگ تھے ان میں بعض ایسے تھے کہ یتیم کی وہ سرپرستی کریں تو اس میں تو انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں بے انصافی نہ ہو جائے، لیکن وہ نکاح کرتے تھے بہت سارے اور طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے حقوق ادا کر سکیں. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے.
تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ تمہاری جتنی طاقت ہے اتنے نکاح کرو. تم یتیموں کے بارے میں تو بے انصافی سے ڈرتے ہو کہ کہیں جو ناانصافی نہ ہو جائے، تو ایک سے زائد اگر بیویاں ہوں تو اس میں بھی انصاف کرنا بہت ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قریش 10 بلکہ 10 سے زیادہ نکاح کرتے تھے. 20 30 بیویاں ہوتی تھیں ان کی. اب اتنا خرچہ وہ اٹھا تو نہیں سکتے تھے، تو پھر وہ اپنی بیویوں کے خرچے نہیں دیتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ یتیم لڑکیوں کا یا لڑکوں کا جو مال ہوتا تھا اس مال کو وہ خرچ کر دیتے تھے. تو ان سے فرمایا گیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم خوف کرو، یتیموں کے مال کو اس طرح ضائع نہ کرو. تم نکاح پہلے ہی سے اتنے کرو کہ جن نکاحوں کے بوجھ تم برداشت کر سکو. لہذا اب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ 4 سے زیادہ تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اور 4 یا 3 یا 2 نکاح بھی اسی صورت میں کر سکتے ہو جب تم ان کا بوجھ اٹھا سکو. ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک شخص ایمان لایا، اس کی 8 بیویاں تھیں، تو رسول اللہ نے فرمایا 4 کو رکھو اور باقی 4 کو چھوڑ دو. ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت غیلان بن سلمہ ثقفی ایمان لائے. ان کی 10 بیویاں تھیں. جب وہ ایمان لائے تو ان کی 10 بیویاں ان کے ساتھ ایمان لائیں. یہ سب مسلمان ہو گئے. تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا ان میں سے 4 رکھ لو، باقی 6 کو چھوڑ دو. تو حدیث سے پتہ چلا کہ 4 نکاح سے زائد نکاح کرنا، یعنی بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا، یہ حرام ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تم خوف کرو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو صرف ایک ہی نکاح کرو. ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی بھی اجازت صرف اسی صورت میں ہے کہ تم انصاف کر سکو. انصاف اور برابری کن چیزوں میں ہوگی؟ لباس میں، کھانے پینے میں، رہنے کے مکان میں، اور رات گزارنے میں. یعنی 2 بیویاں ہیں تو دونوں کو ایک جیسا لباس، ایک جیسا خرچہ، ایک جیسا کھانا پینا، ایک جیسا مکان دینا پڑے گا، اور باریاں بھی مخصوص ہوں گی. یعنی اگر ایک زوجہ کے پاس ایک رات گزاری تو دوسری زوجہ کے پاس ایک رات گزارنی ہوگی. اگر کسی معاملے میں بھی یہ آگے پیچھے ہوگا تو ظالم ہے، اور کل بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. لوگ کہیں گے کہ وہ ہے جس نے بیویوں کے اندر انصاف نہیں کیا. تو آج بعض لوگوں کو دوسرا نکاح کرنے کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے حقوق بڑے سخت ہیں، اور وہ اس کا خیال نہیں کرتے. اور پھر جب ان پر اعتراض ہو تو کہتے ہیں جناب میں نے کوئی حرام کام تھوڑی کیا، دوسرا نکاح کیا. تو ہم کہتے ہیں آپ نے دوسرا نکاح کیا، وہ جائز کام کیا، لیکن حقوق میں برابری یہ بھی تو رکھے. اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ دوسرا نکاح کرنے کے بعد وہ پہلی عورت کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے. رات میں برابری، ہاں دن کے اندر وہ برابری ضروری نہیں، مگر دن کے اندر جس کی رات باری ہے دن بھی اسی کا ہے، تو اس دن میں وہ دوسرے کے گھر پہ جا کر وہ ٹھہر نہیں سکتا، وہاں پر آرام کے لیے لیٹ نہیں سکتا. ہاں دروازے پر کھڑے کھڑے وہ اگر کوئی چیز پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے. ایسا ہے بتائیے دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ایسا شخص کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے اتنا انصاف کیا ہو کہ دونوں کو مکان بھی ایک دیا ہو، کھانا پینا بھی ایک ہو، خرچہ بھی ایک ہو، لباس بھی ایک ہو. ہاں عرب شریف میں الحمدللہ لوگوں نے یہ معاملات دیکھے. مجھے مدینہ شریف کے ایک دوست نے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں، تو اس کے اندر اہل مدینہ کی عادت کہ ان کی 1 سے زائد بیویاں ہیں، مثلا 4 بیویاں ہیں، تو وہ چاروں کو ایک ساتھ لے کر آتے ہیں، چاروں ایک ساتھ شاپنگ کرتی ہیں، اور ایک جیسی چیزیں وہ سب کے لیے خرید کر دیتے ہیں. تو ان کے ہاں یہ معمول ہے اور وہ اس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر ظلم اتنا عام ہے کہ عام عورت سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنے شوہر کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ دوسرا نکاح کر لے، تو وہ یہ خیال کرتی ہے کہ دوسرا نکاح کر کے وہ اتنا ظلم کرے گا، تو کہتی ہے کہ اس سے پہلے ہی میں مرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی اتنا ہمارے معاشرے کے اندر ظلم عورتوں نے دیکھا ہے کہ وہ دوسرے نکاح کے نام سے خائف ہوتی ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تم خوف کرو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو. پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسری برائی ہے، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ اس کی عادت نہیں ہے، تو کوئی اگر 2 نکاح کرتا ہے یا زائد نکاح کرتا ہے
تو پھر بچوں میں سوتیلاپن بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ایک بیوی کے بچے دوسری بیوی کے بچوں سے بہت نفرت کرتے ہیں، اور یہ سوتیلاپن جو ہے وہ ان میں نفرتوں کو بہت عام کرتا ہے۔ پھر غیبت، چغلیاں، جھوٹ، بہتان، نفرتوں کا ایک طوفان ہوتا ہے، سمندر ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسرے پر یہ الزام ہوتے ہیں کہ یہ جادو کرتی ہے، فلاں ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مرد چونکہ وہ اکیلا ہوتا ہے، چاروں طرف سے بدگمانیوں کا طوفان ہوتا ہے، تو وہ بھی بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بدگمانی کی وجہ سے کسی پر ظلم بھی کر دیتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اتنے خطرات ہیں تو وہ نہ کرے، اور اگر اسے یہ خوف نہ ہو اور اسے یقین ہو کہ میں انصاف کر لوں گا، تو اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا، تیسرا کرنا، چوتھا کرنا بالکل حلال ہے، اور اس کو برا سمجھنا یہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے۔ دوسرے نکاح کو، تیسرے نکاح کو برا سمجھنا، یہ سوچ قرآن اور اسلام کے خلاف ہے۔ ہم برا نہیں سمجھ سکتے، یہ ہندوانہ سوچ ہے، یہ انگریزوں اور یورپ کی سوچ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ گرلز فرینڈ رکھنی ہو تو 10 بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بیوی دوسری نہیں کر سکتے، یعنی حرام کی وہ اجازت دیتے ہیں اور حلال کو برا سمجھتے ہیں۔ او ما ملکت ایمانکم، یا کنیزیں کہ تم انہیں خرید لو اور انہیں تم اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو۔ فی زمانہ پوری دنیا میں کنیزوں کا کوئی رواج نہیں، دنیا میں کوئی کنیز نہیں پائی جاتی۔ عرب بعض لوگوں نے جن عورتوں کو کنیز بنا کے رکھا ہے وہ کنیز نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد عورت کو گرفتار کر کے، اغوا کر کے اگر بیچ دیا جائے تو اس سے وہ کنیز نہیں بنتے۔ ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم سے ظلم نہ ہو، یعنی ایک نکاح کرنا یا صرف کنیزیں رکھنا یہ زیادہ قریب ہے کہ انسان سے ظلم نہ ہو، کیونکہ ایک سے زائد نکاح کرے گا تو پھر ظلم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں کہ مرد کے مقابلے میں 3 عورتیں ہیں، یعنی اگر دنیا میں 1 ارب مرد پائے جاتے ہیں تو 3 ارب عورتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ اسلامی نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جس چیز کو پیدا کیا ضرورت کے مطابق پیدا کیا۔ سانس کی کتنی ضرورت ہے تو آکسیجن کتنی وافر مقدار میں ہے، پانی انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، تو پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے۔ اگر یہ زمین میں 100 کلومیٹر نیچے جا کر پیٹرول کی طرح نکلتا ہوتا تو لوگ مر جاتے۔ چشمے، دریا، سمندر، ہر جگہ پر پانی ہی پانی۔ پھر سمندر کا جو پانی ہے وہ نمکین ہے، اسے بھی کیمیکل کے ذریعے اور مشینوں کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی انسان کی آبادی سے زیادہ، یعنی پوری دنیا میں 1/4 زمین ہے تو 3/4، یعنی 3 حصے، 1/4 زمین ہے تو 3 حصے جو ہے وہ پانی ہے۔ تو جتنی انسان کو ضرورت زیادہ ہے اس چیز کو اللہ نے زیادہ مقدار میں پیدا فرمایا۔ اب 3 عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں ہیں، اگر شریعت 1 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتی اور اسلامی قانون میں اسے برا سمجھا جاتا تو جو کنواری لڑکیاں تھیں ان کے تو نکاح ہو جاتے، لیکن جو طلاق یافتہ عورت ہے، جو بیوہ ہے، وہ یا تو اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہے جب تک باپ زندہ خدمت کرتا رہے، تو اسلام نے اسے گھر کا تحفظ دیا، لیکن جو نکاح کرے گا صرف وہی کرے گا جو اس کی طاقت رکھتا ہو اور ان کے حقوق ادا کر سکے۔ ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، وآتوا اور تم دو النساء عورتوں کو صدقاتہن ان کا مہر نحلا خوشی سے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے مہر مقرر کیے جاتے تاکہ عورت لالچ میں نکاح کر لے، اور شادی کے بعد وہ پھر مہر نہیں دیتے تھے، اور پھر جب عورت مہر کا مطالبہ کرتی تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے، مثلا ناراض رہنا، منہ چڑھا کے رکھنا، اچھی طرح گفتگو نہ کرنا، اتنا اسے مجبور کرتے کہ مجبور ہو کر کہتی کہ مہر میں نے تجھے معاف کیا، تو بس راضی ہو جا۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ مہر دو اور خوشی خوشی سے دو، خوشی سے دو مہر، خوش دلی سے دو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو نکاح کے وقت مہر مقرر کرے اور دل میں یہ نیت ہو کہ میں مہر نہیں دوں گا تو وہ زنا کرنے کی طرح ہے،
وہ زانی کی طرح ہے۔ تو بعض خاندانوں میں مہر اچھا مقرر کیا جاتا ہے، مثلا 10 لاکھ 20 لاکھ، تو یہ گفتگو عام طور پر سنی گئی ہے۔ دلہا کہتا ہے میں 20 لاکھ کیسے دوں گا؟ تو باپ کہتا ہے دینا کون سا ہے، میں نے کون سے تیری ماں کو مہر دیا؟ تو یہ سوچ غلط ہے۔ مہر دینا ہے جو مقرر ہوا، لیکن مہر ایسا مقرر کرنا چاہیے جو شوہر کی طاقت کے مطابق ہو، وہ دے سکے، چاہے ابھی نہ دے سکے تو پوری زندگی میں جب چاہے وہ ادا کر دے۔ اور مہر کی رقم ایک معقول ہونی چاہیے، کم از کم مہر کی جو قیمت ہے وہ ہے 31 گرام چاندی، یعنی تقریباً 1600-1700 روپے، یہ جو بھی اس کی قیمت بنتی ہو، 31 گرام چاندی یہ کم از کم مہر ہے۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں، لیکن زیادہ اتنا ہونا چاہیے کہ ایک معقول رقم ہو، کیونکہ جب اسے طلاق ہو جائے تو اگر معقول رقم ہوگی تو شوہر طلاق دینے سے پہلے 1-2 دفعہ سوچ لے گا کہ مجھے مہر دینا پڑے گا، تو یہ مہر کی رقم اسے تھوڑا سوچنے پر مجبور کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مہر معقول ہوگا تو اتنا بڑا جو اسے جھٹکا لگا، اس میں عورت کو اپنے پاؤں پر کھڑے رہنے کے لیے اور اپنا گزارا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ رقم ہوگی۔ باپ تو اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن عام طور پر جب بیٹی وہ طلاق لے کر یا بیوہ ہو کر آتی ہے تو بھائیوں میں عجیب سی سوچ پائی جاتی ہے، اور اگر بھائی کی سوچ نہ ہو تو بھائی کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کے ذہنوں میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں اس بوجھ کو سنبھالیں۔ اس لیے شریعت نے مہر مقرر کیا تاکہ طلاق ہو تو وہ عورت کسی پہ بوجھ نہ بنے، بلکہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ اب مہر کتنا ہوتا ہے؟ جی 500 روپے مہر ہے۔ 500 روپے تو شرعی مہر ہی نہیں، 31 گرام چاندی یہ مہر ہونا چاہیے۔ چلیں 2000 روپے مہر ہے، بتائیے شادی کے اوپر وہ 40 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے۔ عام طور پر جو عام نارمل قسم کے لوگ ہیں وہ 40-50 لاکھ روپے وہ شادی پر پانی کی طرح بہاتے ہیں، تو 40-50 لاکھ روپے جب شادی پہ باہر آئے تو کیا عورت کا مہر 5 لاکھ روپے نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا 10 لاکھ روپے نہیں رکھا جا سکتا؟ یہ ہمارے معاشرے میں ظلم ہے کہ جو عورت کا حق ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اور نمود و نمائش میں پیسے برباد کیے جاتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ معمول ہے کہ ان کے یہاں مہر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور عرب کے اندر ایک اور دوسرا معمول ہے وہ بہت اچھا ہے کہ ساری شادی کا سارا خرچہ وہ شوہر پر ہوتا ہے۔ لیکن عربوں کا یہ معمول ہے کہ دلہن جو ہے وہ کچھ خرچہ نہیں کرتی، یہاں تک کہ اگر وہ شادی کا کھانا کھلائے عورتوں کی طرف سے، دلہن کی طرف سے، یعنی وہ لڑکی والوں کی طرف سے جو شادی کا کھانا ہوگا اس کا خرچہ بھی دولہا برداشت کرے گا، ہر چیز۔ اور مہر ان کا کم از کم 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے اس طرح مہر ہوتا۔ لیکن وہاں ایک مسئلہ ہے کہ وہ شوہر کی طاقت کو نہیں دیکھتے، تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے لڑکے ہیں کہ جو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتے، تو افراد بھی نہ ہو، تفرید بھی نہ ہو۔ مرد کی طاقت کے مطابق مہر مقرر کیا جائے، اور فضولیات کے بجائے یہ ساری رقم جو ہے مہر کی صورت میں عورت کو ادا کی جائے، یا پھر اپنے بیٹے کو کاروبار کے لیے دے دیں، یا ان کے لیے محفوظ رکھی جائے، یہ بہتر ہے۔ نمود و نمائش سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے کل رات کو ایک بھائی کہنے لگے کہ آج کل شادی کی دعوتوں میں پر ہیڈ صرف کھانے کا خرچہ، جو عام دعوتیں ہوتی ہیں جسے ہم اچھی دعوت کہتے ہیں، اس میں 1000 روپے پر ہیڈ خرچہ آ رہا ہے۔ 1000 کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 100 آدمیوں کی آپ دعوت کرتے ہیں تو 1 لاکھ روپے، اور 100 آدمیوں کی دعوت کون کرتا ہے؟ اگر 500 کی دعوت کرے تو 5 لاکھ روپے تو صرف کھانے کا خرچہ ہوا، ہال کا کرایہ اور دیگر اخراجات۔ تو آپ سوچیں کہ 5 لاکھ روپے آپ ایک وقت کے کھانے پر برباد آپ کر رہے ہیں۔ یہ اتنا کھانا ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، آدمی کھا بھی نہیں سکتا۔ لوگ جائیں گے صرف وہ اتنا کہیں گے بہت اچھا کھانا پکا تھا، بس یہ ایک جملے کے لیے ہم نے 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے برباد کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے حضرت علامہ مولانا شفیع کاڑوی علیہ رحمہ پر، کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، یہ لوگ کسی حال میں راضی نہیں ہوں گے۔ اگر تم شادی کے موقع پہ بہت خرچہ کرو گے تو کہیں گے حرام مال ہے تبھی تو لٹا رہا ہے، حرام کا بلیک مارکیٹنگ ہے، حرام مال ہے لٹا رہا ہے، پرواہ نہیں۔ اور اگر تم سادہ کھلاؤ گے تو کہیں گے بڑا کنجوس آدمی ہے۔ پھر شادی کی محفل سے نکل کر بہت کم ہوتے ہیں جو تعریف کرتے ہیں، اکثر تو عیوب بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا مچھلی کی جو ڈش تھی اس میں بدبو آ رہی تھی، کیسا کھانا پکایا تھا؟
بریانی تو منہ میں نہیں ڈالی جا رہی تھی. اسی طرح کے تبصرے ہوتے ہیں. تو لاکھوں روپے برباد بھی کیے, کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا. مولانا شفیع اکاڑوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میاں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو, اللہ راضی ہو جائے گا تو یہ ساری کائنات راضی ہو جائے گی. تو یہ لاکھوں روپے برباد کرنے کے بجائے سنت کے مطابق سادہ سا ولیمہ کیا جائے, اور یہ رقم یا تو غریب بچیوں کی شادی میں خرچ کی جائے, غریبوں کے علاج پر خرچ کی جائے, ان کی دعائیں لگیں گی بیڑا پار ہوگا. اتنی ہمت نہیں تو یہ رقم اپنے بیٹے کو کاروبار میں دے دیں, اپنی بیٹی کو تحفتاً دے دیں, تو یہ فائدہ حاصل ہوگا. ورنہ لوگ تو دو جملے کہہ کر چلے جائیں گے, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور اپنی عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دو. بس حقیقت یہ ہے کہ اسلام صرف قرآن میں باقی ہے, احادیث میں باقی ہے. عملی طور پر آپ کو معاشرے کا کوئی حصہ ایسا نہیں ملے گا جہاں مکمل اسلام نافذ ہو. اس لیے لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں. اسلام نے عورتوں کو کتنے حقوق دیے ہیں, اگر یہ حقوق دیے جاتے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کافر عورتیں ان حقوق کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیتے کہ اتنا پیارا مذہب ہے اسلام, اتنے حقوق. بلکہ میں آپ کو بڑی ہی اچھی بات عرض کروں, ہمارے ایک دوست ہیں, ڈاکٹر ہیں, امریکہ میں ہیں, انہوں نے یہ بات بتائی. اور ہمارے ایک دوست ہیں جن کا آنا جانا چائنا میں ہوتا ہے, انہوں نے بھی یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ اسلام نے تو یہ حکم دیا نا کہ شوہر کمائے اور بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائے, لیکن باہر کے معاشرے میں تو یہ ہے کہ شوہر بھی کمائے بیوی بھی کمائے, شوہر اپنا کمائے بیوی اپنا کمائے, اپنے خرچے بیوی خود اٹھائے. تو شادی کے بعد بھی اسے کوئی فائدہ نہیں. عورتیں بڑی مشقتیں کرتی ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک یہودی نے, عیسائی نے اور کئی دیگر کافروں نے یہ پوچھا کہ تمہاری بیوی کیا کرتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ امریکہ میں ہے, بچے میرے امریکہ میں ہیں اور وہ کماتی نہیں ہے. تو کہا کہ بڑی وہ ہے, حرام خور ہے, بڑی محنت چور ہے, گھر پہ بیٹھ کے کھاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بات نہیں ہے, ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جب تم نے شادی کی ہے تو اس کے حقوق تم ادا کرو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے عیسائی اور یہودی مردوں نے یہ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم محنت کرو اور ساری کمائی تمہاری بیوی آرام سے بیٹھ کر کھائے. تو انہوں نے کہا جب میں نے یہ بتایا نا کہ میرا مکان بھی بیوی کے نام ہے اور مجھے جو بھی چیک ملتا ہے تو وہ میرے بیوی کے نام جاتا ہے اور وہی خرچہ سارے گھر کا اٹھاتی ہے, تو وہ یہودی عیسائی کہنے لگے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا تمہاری بیوی تمہارے مکان پہ قبضہ کر کے تمہیں دھکا مار کے باہر نکال دے گی اور سارا مال لے کر بھاگ جائے گی. تو اس نے کہا کہ ہماری بیویاں اتنی بے وفا نہیں ہوتی. تو وہ یہودی عیسائی کہنے لگے کہ اگر ہم ایسا کریں نا تو وہ ہماری عورتیں تو ایک دن شادی کریں گی اور دوسرے دن مکان اپنے نام کروا کر اور ساری جائیداد اپنے نام کرا کر ہمیں چھٹی کر دیں گی, کیونکہ وہاں پر بے وفائی بہت زیادہ ہے. یہ جو کچھ بھی ہے اسلام کی برکتیں ہیں. کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے مکانات, جن کے پلاٹ بیویوں کے نام ہے اور جن کی جائیداد بیویوں کے ہاتھ میں ہے, لیکن جو وفاداری مسلمان عورتوں میں پائی جاتی ہے اس کا ایک ذرہ بھی عیسائی یا یہودی عورتوں میں نہیں پایا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے میں بڑی برکتیں ہیں. یہ تو ہم دین پر نہیں چل رہے پھر بھی برکتیں ہیں, اور انشاءاللہ چلیں گے تو کتنی برکتیں ہوں گی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ, پھر اگر وہ تمہیں دل کی خوشی سے دیں, عن شیء منہ نفسا, دل کی خوشی سے کوئی چیز تمہیں وہ معاف کر دیں. مثلا وہ کہیں کہ مجھے مہر نہیں چاہیے میں نے معاف کر دیا, یا جو تم نے مہر دیا تھا اس میں سے کچھ وہ واپس کر دیں, جبر سے نہ ہو بلکہ خود انہوں نے اپنے شوق سے کہا. جبر کی دو قسمیں ہیں نا, ایک تو یہ کہ مارنا, دوسرے یہ کہ منہ چڑھا کے رہنا, بات نہ کرنا. تو ایسی کوئی صورت نہ پائی جائے. فَكُلُوهُ, تو تم کھاؤ اسے, ہنیئا مریئا. ہنیئا کے معنی ہوتے ہیں شوق, اور مریئا کے معنی ہوتے ہیں خوش ہو کر, لذت حاصل کرتے ہوئے, خوشگوار سمجھتے ہوئے, شوق سے خوش ہو کر تم اسے کھا سکتے ہو. وہ مہر اب تمہارے لیے حلال ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, اور تم اپنا مال نہ سمجھ لوگوں کو نہ دو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ, سفہاء کے معنی نہ سمجھ, یعنی جو یتیم بچے ابھی نہ سمجھ ہیں انہیں مال واپس نہ کرو, کیونکہ وہ نہ سمجھی میں دھوکہ کھا جائیں گے اور جوان ہونے سے پہلے اپنا مال ضائع کر دیں گے.
کوئی بھی انہیں بیوقوف بنا لے گا. تو یتیم بچے کا مال سنبھال کے رکھو، جب وہ جوان ہو جائے اور کاروبار کی سمجھ پیدا ہو جائے تو اسے واپس کر دو. اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال کہ جسے اللہ نے تمہارے لیے بسر اوقات کا ذریعہ بنایا، وہ مال جسے اللہ نے تمہارے لیے بسر اوقات کا ذریعہ بنایا. یہ مال بڑی اہم چیز ہے. نمود و نمائش میں، پتھروں پر، بنگلوں پر اور دعوتوں میں، شادیوں کی نمائش میں لاکھوں روپے برباد کرنے والا سوچے کہ اگر یہ 50 لاکھ روپے اپنے کاروبار سے نکال کر اس طرح اڑا دیتا ہے تو اس کی شہرت تو ہو جائے گی، لیکن اس کے کاروبار پر اثر ضرور پڑے گا، کیونکہ حالات یکساں نہیں رہتے. کبھی کبھی اسے بڑا یاد آئے گا کہ 50 لاکھ روپے میں نے برباد نہ کیے ہوتے تو آج مصیبت میں کام آتے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ. یتیم بچوں کو تم مال ہاتھ میں تو نہ دو، لیکن ان کی ضروریات پوری کرو. وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں پہناؤ. جب وہ مال کا مطالبہ کریں تو ان سے سخت بات نہ کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو اور وہ پریشان نہ ہو. مثلا ان سے یہ کہو کہ یہ مال تمہارا ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے اور کاروبار کی تمہیں سمجھ آ جائے گی تو اللہ کی قسم ہم تمہیں مال دے دیں گے، تم پریشان نہ ہو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو آزماؤ، یعنی یہ سوچو، ان پر یہ غور کرو کہ کیا انہیں مال کی سمجھ حاصل ہو گئی. آزمانے کا طریقہ یہ تھوڑا سا مال دیا، پھر دیکھو کہ وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں. تو اگر وہ ہوشیاری آ چکی ہے تو پھر مال دے دو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو آزماؤ. حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں اور کاروبار کی سمجھ حاصل ہو جائے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں سمجھ ٹھیک دیکھو، رشدن سمجھ کا ٹھیک ہونا، تم دیکھو کہ اب یہ اپنی دولت کو ضائع نہیں کریں گے. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کی مال انہیں واپس کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور تم اسے نہ کھاؤ، اسرافاً حد سے بڑھ کر، وَبِدَارًا، اور جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا، کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں. مطلب یہ کہ تم ان کے مال کو یہ مت کرنا کہ ضائع کر دو، اس طرح خرچ کرو کہ یہ برباد ہو جائے مال، کہ بڑے ہونے سے پہلے پہلے ہی تم کو جناب تمہارا مال تو ختم ہو گیا. جہاں تک تعلق ہے یتیم کی پرورش کرنے والے کا، تو یتیم کی پرورش کرنے والا اگر ضرورت مند ہو تو یتیم کے مال میں سے وہ اپنی ضرورت، یعنی یتیم کی پرورش کا معاوضہ لے سکتا ہے. یتیم کی پرورش کرنے والا یتیم کی پرورش کا معاوضہ یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، لیکن جو ضرورت مند نہ ہو اسے نہیں لینا چاہیے. ومن کان غنیا، اور جسے حاجت نہ ہو، فلیستعفف، اسے چاہیے کہ وہ بچتا رہے اور یتیم کے مال میں سے نہ لے. ومن کان فقیرا، اور جو فقیر ہو، فلیأکل بالمعروف، تو وہ دستور کے مطابق، عرف کے مطابق چاہے تو اس میں سے کھا لے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم انہیں ان کے مال واپس کرو، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر تم گواہ مقرر کرو تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. بچہ اگر بھول جائے تو تم کہہ سکو کہ یہ گواہ موجود ہیں جن کے سامنے میں نے مال دیا. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کو اللہ کافی ہے. بعض لوگ عورتوں اور بچوں کا حصہ وراثت میں مقرر نہیں کرتے تھے اور انہیں نہیں دیتے تھے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور دیگر رشتہ داروں نے جو کچھ چھوڑا اس جائیداد میں سے حصہ ہے مردوں کے لیے. وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں سے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا. مما قل منہ او کثر، اگرچہ وہ مال تھوڑا ہو، قل تھوڑا ہو، کثر یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضا، یہ مقررہ حصہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا کہ فلاں کو اتنا ملے گا، وہ تمہیں دینا ہوگا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب جائیداد تقسیم ہو رہی ہو اس وقت دیگر رشتہ دار کہ جو وراثت کے حقدار نہ ہو وہ، اور یتیم اور مسکین لوگ حاضر ہو جائیں.
فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس جائیداد میں سے انہیں بھی کچھ دے دو. یعنی جب کہ ورثہ سب بالغ ہوں تو باہمی رضامندی سے مسکینوں، یتیموں اور دیگر رشتہ داروں کی وہ مدد کریں اسی جائیداد میں سے، پھر اس کے بعد تقسیم کریں. اور اگر جائیداد کے وارث میں کوئی نابالغ ہو تو اس جائیداد میں سے وہ نہ دیں بلکہ اپنے حصے میں سے وہ غریبوں کی مدد کریں وراثت کی تقسیم کے وقت. اور وراثت کی تقسیم تیسرے دن ہوگی. کون سے دن ہوگی؟ یہاں تو 30 سال گزر جاتے ہیں وراثت کی تقسیم کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا. تیسرے دن وراثت کی تقسیم کی جائے گی. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی انہیں دعائے خیر دو اور ان سے اچھا سلوک کرو، اچھا وعدہ کر لو. اگر نہیں دے سکتے تو اچھی طرح ان سے معذرت کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اب ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. فرمایا اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچوں کو چھوڑ کر مریں، خافوا علیہم، تو انہیں کتنا اپنے بچوں کی فکر ہوگی. اگر انسان خود مرنے لگے اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو بتائیے اسے اپنے بچوں کی کتنی فکر ہوگی. تو یہ جو دوسروں کے بچے ہیں یہ تمہارے ہی بچے ہیں، تو ان یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ وہ ڈریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ درست اور سیدھی بات کہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتنا پیارا ہمارا قرآن ہے، کتنا پیارا اللہ کا کلام ہے، کتنی پیاری احادیث طیبہ ہیں، کتنا پیارا دین ہے. مگر افسوس ہم اس دین کو چھوڑ کر دنیا والوں کے پیچھے چلتے ہیں. سکون نہیں، چین نہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اس بات کی فکر کریں کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق، یہ سب سے مقدم ہے. بندوں کے حقوق میں انسان کوتاہی کرے تو نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزے قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ اس کی تسبیحات قبول ہیں، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو بندوں کے حقوق پر بہت زیادہ توجہ دینے کی حاجت ہے. فرائض، واجبات، سنت موقدہ، حرام سے بچنا، گناہ سے بچنا، یہ بھی ضروری ہے. اور جن جن کے حقوق ہم پر لازم ہے، دیکھیں حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنا اور ان کے دلوں کو نہ دکھانا، شریعت کے دائرے میں رہ کر اخلاق سے پیش آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسن اخلاق کا پیکر ہوگا، ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت، القسمہ وراثت کی تقسیم کے وقت رشتہ دار حاضر ہو جائیں، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو تقسیم کرنے سے پہلے. اور انہیں یہ دینا واجب نہیں بلکہ یہ مستحب ہے. وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی دعائے خیر کرو، اچھا وعدہ کرو. اور اگر نہیں دے سکتے تو اچھا عذر پیش کرو، اچھی طرح معذرت کرو. حضرت محمد بن سیرین علیہ الرحمہ آپ تابعی بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جب انتقال ہوا تو میرے والد نے تقسیم میراث کے وقت ایک بکری ذبح کر کے اس سے کھانا پکایا اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کو کھلایا. اور یہ آیت پڑھی، یعنی اس آیت کریمہ سے حضرت محمد بن سیرین کے والد گرامی نے یہ معنی لیا اور اس پر عمل کیا کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے ایک بکری ذبح کی اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلایا. ابن سیرین نے اسی مضمون کی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ سلمانی سے بھی روایت کی. اس میں بھی یہ ہے
کہ اگر یہ آیت نہ آئی ہوتی تو یہ صدقہ میں اپنے مال سے کرتا. یعنی اس روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے وراثت کے مال میں سے کچھ مال لیا اور اس کا صدقہ کیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی تو میں وراثت کے مال سے صدقہ نہ کرتا، لیکن چونکہ آیت موجود ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے وراثت کے مال میں سے صدقہ کیا. یہ طریقہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے جاری تھا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ وراثت کے مال کی تقسیم جو ہے وہ تیسرے دن ہوتی ہے. تو تیسرے دن وہ کھانا پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتے، غریبوں میں، مسکینوں میں. اسی کا نام تیجا بعد میں رکھا گیا، سویم رکھا گیا. اس موقع پر صدقہ کیا جاتا ہے، کلمہ شریف کا ختم کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور دعا مانگی جاتی ہے. یہ سب قول معروف ہے. فرمایا نا اس وقت تم کہو اچھی بات. تو قرآن کی تلاوت کرنا اور کلمہ پڑھنا یہ سب اچھی باتیں ہیں. بعض لوگوں کو بلا وجہ کا اصرار ہے کہ تیجا کرنا، سویم کرنا حرام ہے. حالانکہ یہ چیزیں تو بزرگوں سے ثابت ہیں. وہ بزرگ جو صحابہ کرام اور تابعین سے تعلق رکھتے تھے ان سے یہ چیزیں ثابت ہیں. مگر بس ایک احتیاط ہونی چاہیے کہ تیجے کے موقع پر، سویم کے موقع پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس موقع پر دعوت کا ماحول نہیں بننا چاہیے کہ جس طرح عام طور پر شادی کی دعوتوں میں امیر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس طرح کا ماحول نہ ہو، بلکہ تیجے اور سویم کے اندر غریبوں کو کھانا کھلایا جائے. اسی طرح غریب رشتہ داروں کو کھانا کھلایا جائے. اور دوسری احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر ورثہ کے اندر کوئی وارث نابالغ ہو تو پھر جائیداد میں سے یہ تیجے یا سویم کا کھانا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی وارث اپنے حصے میں سے جو اس کو وراثت میں سے ملنا ہے اس حصے میں سے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے. دو باتیں یاد رکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ شادی کی دعوتوں جیسا دعوت کا ماحول نہیں بننا چاہیے کہ کسی کے انتقال کے موقع پر دعوتیں اڑانا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. تو یہ جو فرمایا گیا نا کہ میت کے کھانے سے، میت کا جو کھانا ہوتا ہے یہ کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے جو مالدار لوگ ہیں اور جو ایسے موقع پر وہ اس طرح سلوک کرتے ہیں گویا کہ وہ شادی کی دعوت میں آئے ہوئے ہوں. اور اسی طرح بعض لوگوں کی طاقت نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں میں وہ اپنی ناک برقرار رکھنے کے لیے قرضہ لے کر کھانا کھلاتے ہیں. یہ ساری صورتیں منع ہیں. اور دوسری چیز کیا احتیاط کرنی ہے کہ اگر وارثوں میں سے، ورثاء میں سے کوئی ایسا وارث ہو کہ جو نابالغ ہو تو کل جائیداد میں سے اس کی اجازت اگر لی بھی جائے تو جب تک وارث نابالغ ہے اس کی اجازت سے بھی مال خرچ نہیں کیا جا سکتا. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اپنے حصے میں سے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. ڈریں وہ لوگ، کون سے لوگ ڈریں؟ وہ لوگ کہ جو جنہیں وصیت کی گئی، جو یتیموں کے سرپرست ہیں، وہ لوگ کہ جو مرنے والے کے پاس قریب موجود ہوں، وہ سب ڈریں، یتیموں کے حقوق ادا کریں، وصیت میں رد و بدل نہ کریں، ظلم نہ کریں. وہ اس بات کا خوف کریں کہ اگر مرنے والے کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہے اور یتیم بچے وہ چھوڑ کر مر رہا ہے تو وہ اپنے اوپر سوچیں، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں کمزور بچے چھوڑ کر مریں، خافوا علیہم، تو انہیں اپنے بچوں کی کتنی فکر ہوگی، کتنا غم ہوگا. فلیتقوا اللہ، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں. ولیقولوا قولا سدیدا، اور چاہیے کہ وہ سیدھی بات کہیں، سچی بات کہیں. فلیتقوا اللہ، چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں. تو اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا اس کی اولاد کے ساتھ وہ کوئی برا سلوک نہ کریں. اور ولیقولوا قولا سدیدا، اور چاہیے کہ وہ درست بات کہیں. فرمایا اس سے مراد یہ ہے
کہ مریض کے پاس اس کی موت کے قریب موجود ہونے والوں کو چاہیے کہ وہ اسے صدقہ کرنے اور اچھی وصیت کرنے کا مشورہ دیں. کسی مریض کے بعد لوگ موجود ہوں اور مریض کا انتقال ہونے لگے تو جو لوگ موجود ہیں ایک تو اسے کلمے کی تلقین کریں، دوسری بات یہ کہ اسے تلقین کریں کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور وہ اچھی وصیت کرے. جو انسان مرض الموت میں مبتلا ہو وہ اپنے کل مال میں سے تہائی 1/3 مال کے متعلق وصیت بھی کر سکتا ہے اور اسے صدقہ بھی کر سکتا ہے. اور اسے وصیت میں یہ ضرور کہیں کہ وہ وصیت اس طرح کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد تنگ دست نہ ہو. یعنی مال اگر بہت کم ہے اور تہائی اگر مال کی وہ وصیت کر دیتا ہے اور اس سے اس کی اولاد تنگ دست ہوتی ہے تو پھر اس سے کم کی وصیت کرنی چاہیے. مثلا کسی کے پاس 3 کروڑ روپے ہیں اور 1 کروڑ روپیہ اس کے متعلق وہ وصیت کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے اور 2 کروڑ اس کی اولاد کے لیے کافی ہیں. لیکن کسی کے پاس ہیں ہی 3 لاکھ روپے، اب وہ 1 لاکھ کی وصیت کرتا ہے تو اس سے اولاد وہ پریشان ہوتی ہے تو وہ 1 لاکھ کی وصیت نہ کرے بلکہ اس سے کم کی وصیت کرے، اتنی وصیت کرے جس سے اولاد جو ہے وہ تنگ دست نہ ہو. دوسری بات یہ کہ جو یتیموں کے سرپرست ہیں اور اسی طرح جن لوگوں نے میت کی یعنی مرنے والے کی وصیت کو سنا ہے وہ مرنے والے کی اولاد سے اچھے اخلاق سے بات کریں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں. ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وہ تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، واو کے معنی اور، سین معنی ان قریب، یصلون وہ داخل ہوں گے، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں. جو یتیم کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں. اسے آگ کیوں کہا گیا؟ کہ یہ حرام مال جو کھا رہے ہیں کہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن یتیموں کا مال کھانے والے اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی قبروں سے، یعنی جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ اور ان کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہوگا اور لوگ پہچانیں گے کہ یہ ہے وہ بدبخت جو یتیم کا مال کھانے والا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے، خصوصاً حرام کمانے سے، حرام کھانے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک ضروری مسئلہ جو پہلے ہم نے سماعت کیا حج کے مسائل میں، تو اس میں پھر سماعت کر لیں کہ حج کس شخص پر فرض ہے. حج اس شخص پر فرض ہے کہ وہ یہاں سے مکہ مکرمہ جانے اور واپسی تک جتنے دن بھی وہ مکہ مکرمہ میں رہے تو اس کا پورا خرچہ، مثلا بالفرض یہ سارا خرچہ جو ہے وہ 3 لاکھ میں ہوتا ہو تو 3 لاکھ روپے تو یہ ہو گئے آنے جانے کا خرچہ، اس کے علاوہ وہاں کے اخراجات. پھر وہ جتنے دن کے لیے جائے گا تو پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے اتنا مال چھوڑ کے جائے کہ وہ اتنے دنوں میں وہ گزارا کر سکیں. تو مثلا یوں سمجھے 3.5 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے کسی کے پاس ہیں اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوں تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. مکان جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، کار جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، اسکوٹر ہماری ضرورت ہے، تو اس کی موجودگی میں تو حج، یعنی صرف ہم کہیں کہ مکان موجود ہے اور کار موجود ہے تو اس پر تو حج فرض نہیں ہوگا. لیکن سونا اور چاندی چاہے وہ ہمارے استعمال میں ہو، یعنی خواتین استعمال کرتی ہوں،
پھر بھی اسے حاجت سے زائد مانا گیا ہے۔ سونا چاندی جو پہننے کے زیورات ہیں وہ بھی ضرورت سے زائد مانے گئے ہیں اور انہیں بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک خاتون ہے، اس کے پاس مثلا اتنا سونا ہے کہ اس کی مالیت اتنی ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتی ہے اور سارے اخراجات اس سونے سے اٹھا سکتی ہے۔ پھر اس کا محرم بھی حج پہ جا رہا ہے، مثلا اس کے والد حج پہ جا رہے ہیں، تو اس پر حج فرض ہو چکا ہے، وہ سونا بیچ کر حج کرنے جائے۔ لیکن اکثر خواتین جو ہیں وہ اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں دیتی اور سونے سے انہیں اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتی۔ مثلا سمجھیں 4 لاکھ روپے کا سونا ہے اور بھائی حج پہ جا رہا ہے یا شوہر حج پہ جا رہا ہے یا والد حج پہ جا رہے ہیں، تو محرم بھی حج پہ ساتھ میں جا رہا ہے، تو محرم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور اس کے پاس اپنے اخراجات کے لیے پیسے بھی ہیں اور وہ خاتون جو ہے بالغ بھی ہے، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ سونا بیچ کر وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ تاخیر کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح کاروبار میں اگر اتنے پیسے ہوں کہ اگر وہ پیسے نکال لیے جائیں تو کاروبار ختم نہ ہو، فنا نہ ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اگر کاروبار سے پیسے نکالیں تو کاروبار ختم ہو جائے، تو اتنے پیسے اگر مثلا 4 لاکھ روپے کاروبار سے نکال لیے جائیں پھر بھی کاروبار جو ہے وہ ختم نہ ہو، فنا نہ ہو، اور پھر جب وہ حج سے واپس آ جائے تو دوبارہ وہ کاروبار کر سکے، تو پھر وہ اتنی رقم نکال کر اس پر حج کرنا یہ ضروری ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرضہ جو ہے وہ مائنس کیا جائے گا۔ مثلا 4 لاکھ روپے ضرورت سے زائد ہیں مگر قرضہ جو ہے اس پر 10 لاکھ روپے کا ہے، تو پھر اس صورت میں حج فرض نہیں ہوگا، پہلے اس پہ لازم ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو حج کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً جن پر حج فرض ہے اور وہ تاخیر کرتے ہیں، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، انسان کو چاہیے کہ وہ اس میں تاخیر ہرگز نہ کرے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ خاتون ہے، اس کے پاس سونا اتنا ہے کہ اس پر حج فرض ہے اور کوئی اس کا محرم نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ حج پر جا سکے، تو پھر وہ حج پر نہیں جا سکتی جب تک کہ اسے محرم یعنی شوہر یا ایسا رشتہ دار میسر نہ آئے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح جو ہے حرام ہو۔ شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے یا پھر محرم کے ساتھ، لیکن اس کے پاس سونا اتنا ہے کہ اس کا بھائی حج پہ جانے کے لیے تیار ہے اور حج پر، اور وہ بھائی جو ہے وہ بالغ بھی ہے، اور عورت کے پاس اتنا سونا ہے کہ وہ اپنا خرچہ بھی وہ اٹھا سکتی ہے اور اپنے محرم کا خرچہ بھی اٹھا سکتی ہے، تب بھی اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اس پر لازم ہوگا کہ وہ سونا بیچ کر خود بھی حج پہ جائے اور اپنے محرم کو بھی ساتھ میں لے جائے۔